अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में MQM पाकिस्तान में जारी तनाज़ात की बात करेंगे। बिल आखिर आज राब्ता कमेटी ने डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी की कन्वीनरशिप से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ साथ बहादुराबाद ग्रुप की तरफ से डॉक्टर फारूक सत्तार और कामरान टसोरी के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट भी बयान की गई। अब ये सब एक ऐसे वक्त में किया गया जब फारूक सत्तार साहब जनरल वर्कर्स कन्वेंशन के इजलास से खिताब करने वाले थे। अब उस फैसले के बाद डॉक्टर फारूक साहब ने भी राब्ता कमेटी के मेंबरान पर जवाबी वार किया और उन्हें बरादरान यूसुफ से तशबीह दे डाली। अब आने वाले दिन MQM पाकिस्तान और ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, और साथ साथ उस बात का भी जायज़ा लेंगे कि मुस्तकबिल में फारूक सत्तार साहब MQM पाकिस्तान छोड़कर किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं या नहीं। और अगले हिस्से में एक अफसोसनाक खबर की बात करेंगे जिसने आज हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इंतहाई मेरे ख्याल से बाकर साहब अफसरदा किया है। हमारे साथ आज बात करने के लिए बाकर सज्जाद साहब हैं। बाकर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जनाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इधर उमर फारूक साहब एक बार कहा करते थे कि ये जो जमात है ये स्वेटर की तरह उधर जाएगी, तो आप सर इत्तेफाक करते हैं कंसिडरिंग एक जानिब आपकी जो डेप्यूटी कन्वीनर्स हैं और राब्ता कमेटी है उन्होंने एक अंदरून किस्म का ही बगावत कर दी और कहा कि हमने कन्वीनर को हटा दिया, कन्वीनर ने फिर जवाब में उनको हटा दिया। अब आर्टिकल 6J की बात हो रही है कि जी पार्टी का जो आइन है वो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ राब्ता कमेटी का इख्तियार है कि वो सेनेट के टिकट्स लोगों को दे या ना दे। तो क्या राय रखते हैं बाकर साहब? पिछले तकरीबन 6 दिन से आप ये एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म का सियासी ड्रामा देख रहे हैं। अब मेरा ख्याल में आपने वो इख्तितामी मराहिल में जाना शुरू हो गया है, जब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में द ग्लव्स हैव कम ऑफ। हाँ जी, अब उन्होंने अपने जितने भी उनके पास ऑप्शंस थे वो अब उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, अपने सारे कार्ड सामने रख दिए। थोड़ा सा इसका तनाजुर में जाएं, जिस तरह आपने वो कहा ना कि स्वेटर वो खुद से अनरेवल कर गई, उधर गई, वो मेरा ख्याल में नहीं है। पार्टी ने अल्ताफ के बाद अपनी बेस जो है काफ़ी हद तक इंटैक्ट रखी है। ठीक है, अब मसला वहाँ पर आ रहा है कि पार्टी जब अल्ताफ के अंडर थी तो वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि वो बिल्कुल मुतलकल अन्नान बना हुआ था, हर तमाम फैसले खुद करता था, किसी किस्म की तनकीद की भी गुंजाइश वहाँ नहीं थी। किसी को आप वो नहीं कह सकते थे कोई सेकंड ओपिनियन रख लेता या कोई अपनी राय दे देता, सब लोग बिल्कुल जी हजूरी करते थे वहाँ पर। अब जब यकदम उनके ऊपर से वो हटा है, उनको इख्तियार मिला है, अब वो देख रहे हैं कि किस तरह से अब इस नई सिचुएशन के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मैं तो ये समझता हूँ जैसा कि एक जलजला आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स वो आते हैं। ये एक सियासी आफ्टर शॉक्स हैं जो एक आपने पिछले नवंबर में देखा जब वो जो इनके PSP के साथ कुछ मामलात हुए तो वहाँ पर जिस तरह का एक एरप्शन हुई, कुछ लोगों ने इनके लीडर्स ने उनसे इख्तलाफ किया और बिल्कुल पब्लिकली जाके सोशल मीडिया के ऊपर रेजिग्नेशंस नेशनल असेंबली से दी। अब ये एक और आफ्टर शॉक है। अब इसमें गिरता कौन है? बज़ाहिर तो जो हम लीगली जिस तरह से देखें तो राब्ता कमेटी, चूंकि आज इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑल पावरफुल एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो उसके मुताबिक तो उन्होंने इनको फायर कर दिया। अब ये एक्स कन्वीनर के तौर पे अपनी उस राब्ता कमेटी को फारिग कर रहे हैं, क्योंकि MQM का जो आइन है वो सारी की सारी पावर्स जो है वो राब्ता कमेटी को देता है। और ये चीज़ अभी की नहीं है, ये अल्ताफ हुसैन के दिनों की यहाँ चल रही है, जहाँ पर तमाम फैसले जब अनाउंस किए जाते थे, उनका ऐलान किया जाता था तो वो राब्ता कमेटी के नाम पर किए जाते थे। अब ये एक नई सिचुएशन है जहाँ पर वो अल्ताफ हुसैन का वीटो, उसका डंडा वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब सब लोग अब इस नई सूरत हाल से, इस नई अथॉरिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अब आगे जाके, जैसे आज उन्होंने सिद्दीकी साहब ने भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी अपनी उस प्रेस टॉक में कहा, अब देखते हैं तथहीर होती है ये तफरीक, लेकिन तकसीम, सॉरी। आपने बहुत अच्छी बात की आफ्टर शॉक्स की कि जी एक जलजला आया, उसके बाद आफ्टर शॉक्स, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरह बाकी सियासी जमातें हैं हमारी, उसमें भी एक मरकजी रहबर बैठा होता था और इंतहाई बाअसर रहबर, इतना बाअसर कि उसका हम नाम भी नहीं ले सकते, फिर शायद नोटिस हो जाए। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहते हैं कि जी हम वाहिद मिडिल क्लास सियासी जमात हैं, हम वाहिद अपवर्ड सोशली मोबाइल सियासी जमात हैं, हम वाहिद तरक्की पसंद जमात हैं। अब काफ़ी देर हुई
جس کو آپ بھائی کہتے ہیں یا ایم کیو ایم اب بھائی نہیں کہتی, اب تو الطاف صاحب کہتی ہے, ان کے ہٹنے کے بعد بہت زیادہ اب وقت ہو چکا ہے. تو کیا اب ایسی جماعت سے جو اب میرے خیال سے 80 کی دہائی سے کراچی میں چل رہی ہے, کراچی کا شہری اس سے کیا زیادہ توقعات نہیں رکھتا, یا یہی سلسلہ دیکھنے کو ملے گا کہ جی کچھ لیڈران آپ کے آنسو بہا رہے ہیں, کچھ لوگ دوسرے کو فائر کر رہے ہیں, پھر اوپر سے پھر سے فائر ہو رہے ہیں, پھر ای سی پی جا رہے ہیں, پھر اتنے زیادہ اب دھڑے بن گئے ہیں آپ کے پاس. ابھی ہمایوں گوہر صاحب بھی تھے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, متحدہ قومی موومنٹ لنڈن ہے, متحدہ قومی موومنٹ حقیقی ہے, پاک سر زمین پارٹی ہے, اور اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں بھی اب آپ کی that's right, اب لوگ تفریق کر رہے ہیں جی بہادر آباد گروپ ہے, پی آئی بی گروپ ہے, کون سا گروپ نہیں ہے. تو کہنا میں یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا واقعی میں کوئی نظریہ ہے تو کوئی چانس نہیں ہے, کوئی اس چیز کے امکانات نہیں ہے کہ آپ یکجہت ہو سکتے ہیں ان دا نیئر فیوچر, کنسیڈرنگ انتخابات بھی آ رہے ہیں. اور جب آپ یکجہت ہونے کو جاتے ہیں تو تب بھی آپ یہ تسلیم کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں شاید کوئی قوتیں تھیں جنہوں نے ہمیں یکجہت کیا, یا کچھ قوتیں تھیں جنہوں نے ہمیں ملایا. جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کا یہی کہنا تھا, کہہ دیا انہوں نے, اور یہ ان کی صاحب گوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ملایا گیا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بنیادی کردار ہے. اس میں تھوڑا سا شاید کچھ ہمارے ناظرین کو ناگوار گزرے لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک ٹرانسفارمیشن فیز میں, ایک تبدیلی کی ارتقاء کا عمل ہے. اچھا, ایک مافیا سے جب ایک سیاسی جماعت پہ جب جائیں گے, میں آپ کو اس کے ایکسپلین کرتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں ان کی ایک ملیٹنسی کے ساتھ ایک سٹریک رہی ہے, ایک رنگ آتا رہا ہے, سب لوگوں کو رہا ہے یہ مسئلہ کہ جی وہاں پر کراچی میں ایم کیو ایم ملیٹنسی میں انوالو رہی. اب آپ دیکھ لیں جو انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا, اب نیا ایک برانڈ ایم کیو ایم کا میدان میں ہے, میں اس کی طرف واپس جا رہا ہوں. اور ان کا وہ لیڈرشپ جو تھا جس کا بالکل جیسے کہتے ہیں غیر احتیاطی طور پہ نام بھی شروع کے پارٹ میں نے لے لیا, لیکن وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے جس طرح سے اس نے مافیا کی طرح اوپر ان پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, اب وہ سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت دیں. مسئلہ ہمیں یہ پوری چیز اس لیے اچنبے کی لگتی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ملک کا, وہ اس طرح سے آرگنائز ہوا ہوا ہے, اس طرح سے ارینج ہوا ہوا ہے کہ جہاں پر تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک مرکزی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہیں, چاہے وہ آپ کی مین سٹریم پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا اور ہے جہاں پہ ڈائناسٹک پرابلمز ہیں, یا پی ٹی آئی جس میں ڈائناسٹک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ پرسنالٹیز کبھی بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پاکستان میں نہیں بننے دیتی. ہم بھی ابھی ایم کیو ایم کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. تو جہاں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جو اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس بڑے جھٹکے کے بعد, اس کو اب وہ دوبارہ سے زلزلے آ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہو گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اطمینان کی بات ہے کہ اب لوگ جو ہیں, جو ان کی پاورفل کمیٹیز ہیں, جس طرح کہ ان کی رابطہ کمیٹی ہے, وہ اب لیڈرشپ کے فیصلوں کو کوسچن کر رہے ہیں, ان کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, آپ نے چونکہ غلط کیا ہے, ہمارے پاس اختیار ہے, ہم آپ کو ریپلیس کر لیں. اب باقی یہ بالکل یہ جمہوریت کا حسن ہے. میں اس میں یہ چیز پازیٹیو دیکھ رہا ہوں, ان لائک کہ دوسری پارٹیز کا جہاں پر آپ کوسچن نہیں کر سکتے. اب یہ سینٹ کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی یہی مسائل چل رہے ہیں. لوگوں کو اعتراض ہے کہ پنجاب میں سے جو سینٹ کے لیے ٹکٹس دیے گئے, اور پارٹی کے اسپوکس مین یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ہوا جو پارٹی کی قیادت سے وفاداری, پارٹی سے وفاداری نہیں. کیونکہ آج ان کا کوٹ ایک اخبار میں اسی طرح سے رپورٹڈ ہے, میں وہاں سے ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا, مجھے جو بات جو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے باقر صاحب, آپ کی اجازت کے ساتھ, آپ نے جو یہ لفظ بھی استعمال کیا, 3 دہائیوں سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں متحدہ کے متعلق, چاہے وہ کراچی شہر سے تعلق رکھیں, چاہے وہ اسلام آباد شہر سے تعلق رکھیں, کہ جی یہ مافیا اور کرمنالٹی. اور اب متحدہ قومی موومنٹ کے جو سابق ممبران ہیں, انہوں نے کہ اب میرے خیال سے بے باکی سے اجمل پہاڑی کا اور سہولت مرزا کا نام لیا اور کہا کہ یہ کن چیزوں میں ملوث تھے, ریکٹیرنگ میں, ایکسٹورشن میں, بھتہ میں, اور کیا کچھ نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کراچی شہری جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دیتا ہے. اور وہ اسی لیے ووٹ دیتا ہے کیونکہ جو بنیادی مسائل ہیں کوئی اور سیاسی جماعت ان کو حل کرنے کو قریب بھی نہیں آتی. چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, اتنا بڑا وائڈ تھا, پاکستان تحریک انصاف فائدہ نہیں اٹھا پائی, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لے لیں جو نہ حکومت خود کرتی ہے سندھ میں اور نہ کراچی شہر میں لوکل گورنمنٹس کو حکومت کرنے دیتی ہے. تو اگر لڑکانہ کو کراچی سے کوئی اس طرح کا تعلق وہ نہیں رکھنا چاہتی تو اسلام آباد پھر آگے سے لڑکانہ سے بھی کوئی تعلق
نہیں رکھتا. تو جب آپ یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہیں, بے شک وہ کوٹا سسٹم ہو, بے شک وہ وائلنس ہو, بے شک وہ نمائندگی ہو, بے شک وہ کراچی شہر کے مسائل ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی متبادل سامنے نہیں آتا اور متحدہ کو ووٹ پڑتا رہتا ہے. تو ایشو یہاں نہیں ہے کہ آپ جب تک ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس احساس سے محرومیت کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, متحدہ اسی طرح کراچی میں مقبول رہے گی. یہ ان کے ایشوز جو تھے ایک کمیونٹی کے, میں ان کو مہاجر نہیں کہتا, یہ ایک بڑا ناانصافی ہے ان کے ساتھ ان کو مہاجر کہنا, کہ ابھی جو کم سے کم ہماری جنریشن سے پہلے کہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, وہ کس طرح کے مہاجر ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو مارجنلائزڈ وہاں فیل کرتے ہیں کراچی میں. وہ سمجھتے ہیں ان کو حقوق نہیں ملے. اب ان کے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے دوسری پارٹیز نے وہ سپیس جو ہے کھوئی ہے. دوسری طرف آپ کو کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نہ پیپلز پارٹی جو حکومت میں رہی ان کو انہوں نے دیے, یا پیپلز پارٹی سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومتیں بھی رہی ہیں نا, وہ بھی ان کے وہ مسائل حل نہیں کر سکی. زیادہ سے زیادہ یہ وہ کرتے ہیں جب یہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر سندھ میں حکومت بناتی ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس بنا لیں, ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چل لیں, لیکن انہوں نے خود سے ڈیلیوری سسٹم پہ توجہ نہیں دی. جو ایک عام وہاں پہ کراچی کے اردو سپیکنگ یوتھ کی جو مسائل ہے, ان جاب لیسنس ہے, ان کی انسیکیورٹی ہے, ان کو دیگر معاشی مسائل ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کرتے. اب اس کے بعد آ کے جب الیکشن آتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ پھر سے ایم کیو ایم کی طرف دیکھیں گے. اسپیکنگ آف الیکشنز باقر صاحب, ابھی فاروق ستار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 17 فروری کے بعد پھر انٹرنل انتخابات ہوں گے تنظیم سازی کے لیے, تو اس پہ کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ ابھی آپ یہی بات کر رہے تھے کہ جی اس میں لیگل ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ لیگل ڈیبیٹ اب شروع ہوگی کیونکہ اب رابطہ کمیٹی کا آج انہوں نے الیکشن کمیشن نے اختیار مان لیا. اب یہاں پر جو اگر وہ اس کو کرتے ہیں اوورٹرن نہیں کو کرتا, کوئی جگہ یہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں جا کے یا ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا, جو ایک لیگل پروسیس ہے, اگر اس کا یہ ڈیسیژن اوورٹرن نہیں ہوتا تو جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ رابطہ کمیٹی کے پاس ہی رہے گی. اور جو یہ فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر تقسیم آ جائے گی. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ابھی یہ پتہ نہیں ہے ابھی کلیئر کس طرح چلے گا. اس الیکشن سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ قانونی لڑائیاں کافی ساری ہوں گی جس میں جا کے اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ طے ہوگا. بالکل ٹھیک, وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم کی. باقر صاحب, یہ تقسیم کی طرف ہی جاری ہے جماعت, یکجہتی کی طرف نہیں, اتحاد کی طرف نہیں, اور ان کے نام میں بھی آخرکار متحدہ آتا ہے. لیکن خیر, ابھی بات یہی ہو رہی تھی انٹرنل الیکشنیئرنگ کی. فاروق ستار صاحب نے بھی ابھی کہہ دیا کہ جی رابطہ کمیٹی تو میں نے فارغ کر دی, لیکن 17 فروری کے بعد پھر سے ہم انتخابات کریں گے. تو سینٹ کی ٹکٹس پہ اگر آپ کا اتنا زیادہ کانفلکٹ ابھر کے سامنے آیا ہے تو آپ عام انتخابات میں کیا کریں گے؟ ابھی تو انٹرنل انتخابات نہیں ہو رہے آپ سے. وہ انہوں نے دوسرے جو بہادرآباد گروپ ہے انہوں نے ان کی جو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ابھی تو آپ نے ایک کامران ٹسوری دیکھا ہے نا, تو باقی بہت سے ٹسوری آئیں گے, اور ایسے ایسے ٹسوری آئیں گے کہ ہم شرمندہ ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کے. اصل مسئلہ یہاں پر یہ سینٹ کے الیکشنز کا نہیں ہے. یہ اب میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ان کی پی ایس پی کے ساتھ ایک فورسڈ قسم کی ایک زبردستی کی شادی کرانے کی کوشش کی تھی جو بمشکل ایک رات چلی تھی, تو یہ مسائل طبقے شروع ہوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو گروپ جو ہے رابطہ کمیٹی کے اندر جو کہ اس مرجر کے خلاف, اس یونیفیکیشن کے خلاف تھا, وہ اب پھر اس کے بعد اس نے جا کر تمام تر جو بھی فاروق ستار کے عمل تھے یا جو بھی وہ ایکشنز لیتے تھے ان کو ایک سسپیشن کی نظر سے دیکھنا, شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا. ان میں سے ایک کامران ٹسوری کا بھی تھا. کامران ٹسوری اس سے پہلے آ چکے تھے, لیکن جس طرح سے ان کا یکدم جسے کہتے ہیں نا پارٹی کے اندر رائز ہے, وہ ان کا میٹیورک رائز ہے, وہ ایک مہینے کے اندر ہی رابطہ کمیٹی میں بھی آ گئے, پھر ڈپٹی کنوینر بھی بن گئے, ایم پی اے کا الیکشن بھی انہیں کنٹیسٹ کرا دیا گیا. یہ بتائیں اسی پہ یہ ذرا بتائیں کہ کامران ٹسوری صاحب کے نام سے لوگ اتنا زیادہ کیوں اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جو سارا ایشو ہے گھوم پھر کے جو سب سے زیادہ ناراض متحدہ کے بھائی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کامران ٹسوری صاحب کہاں سے آئے, کس طرح آئے, کیوں آئے, اور ہم سخت خفا ہیں.
उनका मसला ये है कि उनके बारे में एक परसेप्शन है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर दूं कि परसेप्शन है, क्योंकि इसका हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि जो वहाँ पर पीएसपी के साथ इनका फोर्स मर्जर हुआ था, उसमें ये सहूलतकार या फैसिलिटेटर का काम इन्होंने किया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित का, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिक्योरिटी के साथ रवाबित का आपने खुद भी अभी किया, वो पीएसपी वालों ने भी उसको एक्नॉलेज कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब उनका की वजह उनका राब्ता है जिसकी वजह से इनको पार्टी में पैट्रनाइज किया जा रहा है, इस वजह से वो सस्पिशियस हैं। वो कहते हैं कि जब आपके पास इतने लीडर्स हैं, जब उन्होंने एक पार्टी के अंदर वोटिंग कराई ये जो राब्ता कमेटी में, तो टॉप 5 जो थे वो पुराने उनका जिसको कहते हैं कायदीन या ओल्ड गार्ड, वो उनमें से थे। जसोरी छठे नंबर पे, फिर भी फारूक सत्तार की इंसिस्टेंस कि नहीं जी आप उस वोटिंग को छोड़ के इसको टिकट दें, क्योंकि उन्होंने 4 टिकट्स देने थे। तो लोगों को खदशा ये है, कहते हैं कि जब ये आए थे राब्ता कमेटी में, लोगों ने थोड़ा सा खदशात का इजहार किया, जब इन्हें डिप्टी कन्वीनर बनाया गया ज़्यादा खदशात का इजहार किया। उस वक्त कहा गया दिसंबर में कि अगर इनको सेनेट का इलेक्शन लड़ाया गया तो मसाइल ज़्यादा होंगे। तो जो हमारे फारूक सत्तार भाई हैं वो तमाम इन जो मसाइल से आंख चुराते रहे इस पूरे अरसे में, बजाय कि इनको उसी वक्त हल करते, लोगों की खदशात दूर करते, वो उन्होंने पार्टी में उसी तरह से पुष्टपनाही करते रहे। और वो कहते हैं कि पार्टी के तमाम मामलात पर अब असरअंदाज होना शुरू हो गए, तमाम फैसलों पर असरअंदाज होना शुरू हो गए, दूसरों के कामों में दखल अंदाजी भी करना शुरू हो गए। इसकी वजह से पार्टी के अंदर एक रंजिश सी पैदा हो गई कि जनाब ये कल का आया हुआ, और हम 20 साल इस पार्टी में लगा चुके हैं, तो हमारी उतनी वक़्त नहीं रही। एक कमरान टसोरी जो एक दिन और एक चंद माह हुए हैं उसको यहाँ पार्टी में फंक्शनल लीग से आई हुई है, तो उसकी वजह से क्या उसके पास वो जादू की छड़ी है, वो क्या चीज़ है जिसने फारूक सत्तार को राम कर लिया है। तो ये कुछ उनके खदशात है। Which brings us back to the original question बाकर साहब कि अगर आम इंतखाबात होने वाले हैं और इनसे इंटरनल इंतखाब नहीं हो रहा, तो फिर क्या होने को जा रहा है इस जमात के साथ? अब ये तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना स्पेकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं, पहले भी इनको इस तरह के मसाइल रहे, हकीकी बनी, पीएसपी बनी, आपने देख लिया पीएसपी का हाल क्या है। ये जो बाई इलेक्शंस वगैरह में शायद एक में उन्होंने वो थे शामिल, उसमें उन्होंने जिस तरह का वोट का परसेंटेज है, जो वोट है वो अभी भी जो मेन स्ट्रीम जो एमक्यूएम है, जिसका नाम आजकल एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसके पास है। ये जो बाकी राब्ता कमेटी के लोग हैं, ये वो नाम है जिनके साथ एमक्यूएम हमेशा से पहचानी जाती रही है। दूसरी तरफ फारूक सत्तार के साथ शायद उस तरह के वेट के लोग नहीं हैं। तो अगर ये अपने आप को कंजर्व कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, इस क्राइसिस से निकल आते हैं, राब्ता कमेटी एक मतलब नाकिस अंदाजे के मुताबिक, मैं नहीं कहता कि कल के हालात के लोगों का जो होता है परसेप्शन शिफ्ट होते हुए टाइम नहीं लगता, तो वो ये एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी जो राब्ता कमेटी है। फारूक सत्तार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एक नया फैक्शन बनाएंगे, वो पीएसपी में चले जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, इसके बारे में अब सब स्पेकुलेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इस मसले से निकल आती है तो काफी हद तक उसका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन उसको चैलेंजेस जो होगा वो जरूर आएंगे। एक जगह पे कोई साहब कह रहे थे कि ज़लज़ला जब बहुत ज्यादा शिद्दत का है, सुनामी आता है, तो सुनामी के तो अलर्ट पहले से, लेकिन सुनामी कोई देखने को भी नहीं मिला कराची में। जी। खैर, अगले हिस्से में वो अफसोसनाक खबर की बात करेंगे जिसने आज हर मुहब्बे वतन शहरी को अफसरदा किया। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। इस हिस्से में बात करेंगे उस अफसोसनाक खबर की जिसने आज हर मुहब्बे वतन शहरी को गमज़दा कर दिया है। वो आवाज़ जो हर मजलूम के हक़ में उठती थी, वो आवाज़ जो आइन की बालादस्ती के लिए उठती थी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ती बरादरी और दूसरे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं। जहां एक तरफ ये बड़ा नुकसान कौम को बर्दाश्त करना पड़ा, वहीं ड्रामेटिक इंडस्ट्री का भी एक बड़ा नाम
قاضی واجد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اپنی منفرد آواز اور اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ باقر صاحب، اگر آسمہ جہانگیر صاحبہ سے آغاز کریں، میرے خیال سے جو ایک بنیادی بات سب کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا ایک خلا تھا اس ملک میں خواتین کے حوالے سے، جو ایک پوری جنریشن آئی ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی اور فیمیل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی، وہ سب کے سب کہتے ہیں اور متحد ہو کے کہتے ہیں کہ ان کو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے انسپائر کیا تھا، جب کوئی ایسا شخص شاید دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اور یہ زندگی بھی ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری زندگی ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ نے، کیونکہ یہ ملک غلام جیلانی کی صاحبزادی تھیں، ملک غلام جیلانی جو بھی ایک وکیل تھے اور رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، ان کو یحییٰ خان نے قید کیا تھا۔ وہ پھر انہوں نے پٹیشن دائر کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ پھر اوپر عدالت عظمیٰ میں گیا، اور پھر ایک مشہور زمانہ کیس کا نام آسمہ جیلانی کا جو کیس ہے، جو پہلا کیس تھا جس میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ایک فوجی آمر اس ملک پر قبضہ نہیں کرے گا۔ پھر خیر اس کے پھر 5 سال بعد قبضہ ہو بھی گیا تھا، اور پھر عدالت نے پھر کیا کیا وہ شاید ایک سیپریٹ ہسٹری ہے۔ تو فرام سٹارٹ ٹو اینڈ یہ ایک ایسی آواز ہے جس نے انسانی حقوق کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھا، آواز بلند کی، اینڈ ریمارکیبل پرسن ریلی۔ بالکل جی، آج کا دن جیسے کہتے ہیں کہ شاید ایسا دوبارہ نہ ہمیں دن دکھائے کہ کافی 2 بڑے لاسز، دونوں اپنے اندر ایک پوری جیسے کہتے ہیں کہ شخصیتیں تھیں، مختلف شعبوں سے تعلق تھی، دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کمٹمنٹ تھی ان کی قوم کے ساتھ۔ انہوں نے انسانی حقوق پہ آواز اٹھائی تو انہوں نے ہمیں جسے کہتے ہیں انٹرٹین کرنے کے لیے قاضی واجد صاحب نے کافی قربانی دی۔ جو آپ بات کر رہے تھے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی، تو انہوں نے ان تمام چیلنجز کو جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کی، جیسے کہتے ہیں مردوں کی سپیریورٹی یا پیٹریارکل سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا، اس کو وہ سب چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور انہوں نے نکل کر بتایا۔ اب میں بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے دیکھا کہ یہ چیز ان کی بچپن سے تھی، جہاں پر جس اسکول میں وہ پڑھ رہی تھی وہاں پہ ہیڈ گرل کا چناؤ وہاں کی جو تھی انتظامیہ کرتی تھی، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی احتجاج کر کے سسٹم چینج کرایا، تو یہ ان کے جینز میں شاید تھا۔ انہوں نے وہ چیز اپنے پوری زندگی میں ساتھ ساتھ پروف کی، صرف اپنی ذات تک نہیں کہ اپنے والد صاحب کے انہوں نے کیس لڑا، بعد میں جب وہ 81 میں، جب وہ 80s میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئی، انہوں نے ویمن ایکشن فورم بنایا، پھر اس کے بعد یہ جبری مزدوری کے خلاف کام کرنا شروع کیا، مائنورٹیز پہ کام کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلفلڈ لائف تھی، ایک کامیاب زندگی انہوں نے گزاری، اور ہم سب کو افسردہ آج چھوڑ کے یہاں سے چلی گئی ہیں، لیکن ہم ان کو جو جس طرح سے کہتے ہیں کہ ری پے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی اس انسپائریشن سے بڑھ کے وہی کام کریں، اسی طرح حق کے لیے آواز بلند کریں، اور اپنا جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کو پس پش ڈال کر کے، کیونکہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو نا نتائج سے بے خطر ہو کے کرتی تھی، وہ کام کرتی تھی جو کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا، اور شاید ان کی میراث پر کوئی آنچ اگر ہم نہ آنے دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ آج بھی جس طرح لوگوں نے ان کی بصیرت کی بات کی، آپ نے بالکل درست فرمایا، ویمنز ایکشن فورم کی بانیوں میں سے وہ تھیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بانیوں میں سے وہ تھیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے باقر صاحب جو شاید اس سے بھی بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑے آپ کے مظلوم ہوتے تھے لوگ، جو جن کے پاس کسی کے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا، کوئی وکیل نہیں ملتا تھا، کیونکہ جو ان کا کیس کی سچویشن تھی وہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہوتی تھی، یا جس سماج سے تعلق رکھنے والے مسائل کے وہ پھر وکٹم ہوتے تھے، ان کے کوئی نمائندے نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، آسمہ جہانگیر صاحبہ تب کھڑی ہوتی تھیں۔ بے شک وہ بانڈڈ لیبر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، بے شک وہ اس طرح کے لوگ ہوں۔ اب آپ کی جو فیمیل جو سوسائٹل پرابلمز تھے، آپ کو بھی وہ سامیہ کیس کا پتہ ہے جس میں AGHS ہو گئی تھیں، اس میں حنا جیلانی صاحبہ کا بھی کردار تھا، جس میں پھر فیملی نے ٹریک ڈاؤن کر کے اس لڑکی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ سائمہ وحید کیس تھا، جس میں کیا آپ جو شادی کر سکتے ہیں آف یور اون وولیشن کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام سامنے آیا تھا۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ اس طرح کی فائٹر تھیں جو بے باکی سے اور
کچھ انٹرویوز اگر آپ دیکھیں تو انتہائی صاف گوئی سے پیش آتی تھیں. وہ ایسی باتیں کرتی تھیں جو میرے خیال سے کوئی اور کر نہیں سکتا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کافی سارے دشمن بھی بنا لیے تھے, کرٹکس کہہ لیں. آج وہ بھی غمگین ہوں گے یقیناً, کہ کیونکہ وہ دل سے بات کرتی تھی, وہ آنیسٹی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ بات کرتی تھی. ابھی مثال کے طور پہ ایک آپ نے وہ خواتین کے حوالے سے مسائل کی بات کی. ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے بلاسفیمی کا مس یوز. وہ جس طرح سے لوگ استعمال کرتے ہیں بے دریغ طریقے سے اپنے اوپوننٹس کو نقصان پہنچانے کے لیے, انہوں نے ان لوگوں کے کیسز لیے, اور یہاں تک کہ ایک مشہور لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے جس میں وہ فیصلے کے خلاف جو اپیل کامیاب ہو گئی. تو اس طرح کر کے انہوں نے ان لوگوں کو بچایا, اس وجہ سے ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگے. انہوں نے انفورس ڈس اپیرنسز, جو جبری طور پہ غائب کر دیا جاتا ہے لوگوں کو, ان پہ بھی کیسز لیے, ان کے لیے آواز اٹھائی, جس کے اوپر بھی ان پہ کرٹیسزم آئی. لوگوں نے ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھائے, ان کے دیگر زندگی کے پہلوؤں پر انہوں نے سوال اٹھائے. تو یہ صرف ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کام کرنے کی وجہ سے ان کو لوگوں میں ایکنالجمنٹ ملی, لیکن انہوں نے اپنی ایک ذاتی زندگی قربان کی. انہوں نے لوگوں کے اختلافات مول لی, کہ اختلافات اور پاورفل لوگوں کے, طاقتور لوگوں کے, ان طاقتور اداروں کے اختلاف جو ہے اپنے مول لینے سے آپ کی ذاتی زندگی خود سفر کرتی ہے, آپ کو خود نقصان پہنچتا ہے. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے قربانی دی. اور یہی امید کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل آگے لے کے چلنا چاہیے. اگلے حصے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی سپریم کورٹ رجسٹری میں پیشی کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو, اللہ کرے کہ جسٹس صاحب کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پیشی کی بات کریں گے. کیس تو صاف پانی کی فراہمی سے متعلق تھا, مگر دلچسپ مکالمے میں تبدیل ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میاں صاحب ایک آپ ہی تو ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں. اس مکالمے نے وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کو کس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا, اس پر بھی بات کریں گے, اور اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا چھوٹے میاں صاحب نون لیگ کی طرف سے دوسرے اداروں کے لیے سافٹ امیج ہیں کہ نہیں. باقی صاحب ایک بہت یہ ایک تعصب بن رہا ہے کہ جی یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے, کہ جی ایک جو بھائی صاحب ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں اداروں پہ وار کروں اور میں کہوں مجھے کیوں نکالا, اور میں بات کروں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی گٹھ جوڑ کی, اور دوسری طرف احترام ان اداروں کا پیش ہونا. دونوں کا طرز سیاست میں فرق ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے, آپ نے ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. میاں صاحب نے جس ہائٹ پہ یا جس مقام پہ اس اختلاف کو, ٹکراؤ کو لے کے جا چکے ہیں, آپ نے شہباز شریف کی طرف سے وہ نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کی وجہ سے وہ دوسروں کو قابل قبول بھی ہوں گے اور ہیں. آپ نے جس طرح سے ان کا ریسیپشن آج ہوا سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ریسیپشن کہ جی ان کی بہت ہی کوئی ویلکم آؤ بھگت کی گئی وہاں پر, لیکن ایک بالکل ڈیفرنٹ تاثر, آپ کو بالکل مختلف تاثر ملتا ہے. مسئلہ پانی کا تھا جہاں پہ آپ نے بجا طور پہ کہا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میری نظر میں ایک یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جہاں پر ان کو بڑی سختی سے گرل بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ بات جا کے ڈائیورٹ ہو کے ایک وہ سیاسی ایشو پہ آ گئی کہ آپ شاید اگلے وزیر اعظم ہوں گے, جس کو آگے سے مس انٹرپریٹ کیا, اور بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے ان کا رانا ثناءاللہ مس ڈائریکٹ کرنا, باہر جا کے وہ کہنا کہ جہاں پہ وہ پانی کے اوپر اصرار کر رہے ہیں وہاں پر انصاف کی فراہمی بھی ہونی چاہیے. کس کو شک ہے کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی؟ کورٹس اسی لیے بنی ہوئی ہیں. آپ اداروں پر کیوں لوگوں کا اعتماد اٹھا رہے؟ جو مسئلہ اس پانی میں کیس میں ہے وہ یہ ہے کہ 2013 سے پہلے بھی تقریباً 10 سے 12% جو فیصد آبادی جو ہے پنجاب کی, اس کو پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے تھے فلٹریشن پلانٹس, لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اسکیم ناکام ہو گئی. 2013 میں میاں شہباز شریف صاحب کی جب حکومت بنی تو انہوں نے صاف پانی کی ایک کمپنی کوئی, اس کا نام کچھ اسی طرح سے صاف پانی کمپنی پنجاب, تو وہ
बनाई और 2015 तक उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। अब उसमें एक बताया जा रहा है कि ये चंद मुंतखब ज़िलों में इसको करना था और 70 बिलियन रुपए से लेके अब उसकी कॉस्ट 118 बिलियन तक चली गई है और उस प्रोजेक्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स कंसल्टेशन फीस में दे चुके हैं। कहने का मकसद है कि एक इतना बड़ा अपने अंदर एक स्कैंडल रखता है, करप्शन की कहानियां उसकी हैं, उनके ऊपर जाके चीफ जस्टिस साहब ने उनकी उस तरह से जैसे कहते हैं ना खिंचाई नहीं की, लफ्ज़ ग्रिलिंग होता है लेकिन यहाँ खिंचाई कह सकते हैं कि वो नहीं की, बल्कि एक चीज़ या जानबूझ के उस नैरेटिव को उस सियासी की तरफ, इशू की तरफ ले गया क्योंकि सब लोग वो देखना चाहते हैं। और ये साफ पानी की जगह अब सब बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म कौन होगा। जी, 50,000 लोग जो है ऐसी अमवात पाकिस्तान में होती हैं जिनको अगर साफ पानी मुहैया किया जाए तो बचाई जा सकती है। 2/3 आबादी हमारी साफ पानी के से महरूम है। तो लोगों की जो ये शॉर्ट टर्म विजन होता है ना कि जी हमने ये फौरी तौर पे देखना है इलेक्शन में किस तरह से होगा, किसका झुकाव किसकी तरफ होगा, अदलिया उसकी तरफ देख रही है या नहीं देख रही है, लेकिन ये बड़े इश्यूज के ऊपर हमारे ये जो फोकस नहीं रहता, ये मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन चीज़ है। अच्छा, साथ में ये एक बयानिया भी जुडिशल एक्टिविज्म का वो फिर मजीद एम्पावर हो जाता है और शुक्र है फिर अदालत उस्मा ने फिर बाद में ये तरदीद कर दी कि भाई हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई थी। ये तो एंडोर्समेंट आ जाती है ना, एंडोर्समेंट आ जाती है और मेरे ख्याल से इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। एंडोर्समेंट्स वैसे माजी में होती रही हैं लेकिन उन लोगों की हुई हैं जो वर्दी में थे और वो भी अदालत के फैसलों के जरिए हुई है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाब से पहले आप कहें कि जी हम चाहते हैं कि आप वज़ीर आज़म बने और इस तरह की बात फिर अदालत उस्मा ने क्लैरिफाई किया, वजाहत की कि हमने नहीं की, हरगिज़ नहीं की हमने। अदालत को किसी तरह से अपने जो भी रिमार्क्स देते हैं उनमें इतनी एहतियात बरतनी चाहिए कि उनको किसी तरह से कोई मिस इंटरप्रेट कर ही ना सके क्योंकि आप किसी की जबान रोक नहीं सकते। आपने सिर्फ अगर इतना भी कहा है कि हमेशा लग रहा है कि आप वज़ीर आज़म है तो उसको लामहला उसी तरह से इंटरप्रेट करना था। कंटेम्प्ट के कानून के जरिए आप जुबान भी रोक सकते हैं। तो वो एक अलहदा से उसका चैप्टर जो हो जाता है उसका एक अलहदा कनोटेशंस है, लेकिन कहने का मकसद है कि आप अपनी चीज़ों को इस हद तक कंट्रोल रखें कि लोग आप पर क्रिटिसिज्म ना करें बाद में जाकर। यही चीज़ अब दूसरी पार्टीज भी उठा के आपके खिलाफ हो जाए तो क्या वो होगा जो पहले ही लोगों के बारे में इतना, आपके बारे में जो जुडिशरी के बारे में इतना गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं एक पार्टी की तरफ से, अगर दूसरी पार्टियाँ भी अब उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें तो फिर इनकी कहाँ जाएगी वो क्रेडिबिलिटी। खैर साहब, पैनामा के बाद हुदैबिया भी होता है तो आपने देखा एक उधर भी अगर आपको एक तरह का फैसला चाहिए और तरह के भी फैसले आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए और ये इंसाफ करने के लिए भी कि जी ये एक बैलेंस ऑफ जस्टिस है और हम हर शहरी को ये साबित भी करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बाकर सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।